بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید کو زکوٰۃ دینے کا حکم، اسی طرح والدین کو زکوٰۃ دینا کیسے ہے؟ یاد رکھیے گا کہ والدین کو زکوٰۃ فطرانہ، نظر و منت، قسم کا کفارہ، زہار کا کفارہ کسی قسم کی واجب چیز نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح دادے دادی کو، پردادے کو، نانی نانے کو، بیٹی کو، پوتے پوتی کو، نواسے نواسی کو، نیچے تک چلے جاؤ، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بعض لوگ بے تکی باتیں کرتے ہیں کہ اگر وہ بھوکے ہوں تو بندہ کیا کرے، زکوٰۃ نہ دے۔ خصوصاً جب سادات کا نمبر آتا ہے، یعنی جب سید کا نمبر آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دینی، تو اگر سید بادشاہ بھوکا مرتا ہو تو پھر بندہ کیا کرے؟ گزارش ہے، یہ ایک وہمی بات ہے، کیونکہ شریعت نے تم سے 40 روپے میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ کا لیا ہے۔ کتنے؟ 40 روپے میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ کا لیا ہے، اور 39 روپے تمہارے پاس ہیں، تو سید بادشاہ کی ان 39 میں سے امداد کرو نا، یا اس کو تم نے حرام ہی کھلانا ہے؟ ساری رقم تو شریعت نے تم سے لی نہیں ہے، 40 میں سے 1 روپیہ لیا ہے، 100 میں سے 2.5 روپے لیے ہیں، اور 200 میں سے 5 روپے لیے ہیں، اور تم اس زکوٰۃ میں سے تم اس سید کو کھلاؤ گے، تم اس زکوٰۃ کے پیسوں سے والدین کو کھلاؤ گے۔ جو تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں وہ ان کا تم کیا کرو گے؟ فرمایا 1000 میں سے 25 روپے لیے ہیں، تو 975 روپے تمہاری جیب میں ہیں، ان میں سے سید بادشاہ کی خدمت کرو نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زکوٰۃ وغیرہ نا، لا تحل کیا لا تحل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا لآل محمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا زکوٰۃ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہے، نہ میرے واسطے حلال ہے، نہ میری آل کے واسطے۔ ہاں اگر نفلی صدقہ دو تو اس کا تمہیں دورہ اجر ملے گا، دورہ ثواب ملے گا۔ ماں باپ کو دو، ایک تو اس واسطے کہ غریب ہیں، دوسرا اس واسطے کہ تمہارے ماں باپ ہیں، ڈبل اجر ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عزیز رشتہ دار ہے، کمزور ہے، اس کو دو تو ڈبل ثواب ملے گا، یعنی 20 نیکیاں ملیں گی آپ کو، اس واسطے کہ تم صلہ رحمی کر رہے ہو۔ صدقے کا ثواب الگ اور صلہ رحمی کا الگ ہے۔ آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے مال سے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اس سے پہلے کافروں کے مظالم کا ذکر تھا، آگے فرمایا کہ تمہیں رب کی طرف سے حکم ہے، کتب علیکم القتال، تم پر فرض کیا گیا اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑنا، مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ لڑنا تم پر فرض ہے، اور یہ فرض کفایہ بھی ہے اور فرض عین بھی ہوتا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ بھی ادا کر دیں تو دوسرے سب لوگ گناہ سے بچ گئے، اور فرض عین کا مطلب ہے کہ ہر ایک پر لازم ہے جب تک وہ خود نہیں کرے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ اور دوسرے ملک میں جا کر لڑنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ مجاہد کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں تو دوسروں کی گردن فارغ ہے، اور اگر ملک پر حملہ ہو گیا تو پھر سب پر یہ فرض ہے جہاد کرنا، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ خدا نخواستہ پاکستان پر انڈیا حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کے ارادے ہیں کہ پاکستان پر حملہ کرنے کے، انڈیا کے ساتھ مل کر اگر ایسا ہو گیا تو پھر پاکستان میں رہنے والے ہر مسلمان مرد اور عورت پر دفاع جو ہے، جہاد کرنا یہ فرض ہے، فرض عین ہوگا، فرض کفایہ نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ تمہیں ناپسند ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ کیونکہ طبی طور پر تو انسان جہاد سے گریز کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے،
کہ جان دینی، مارنا، زخمی ہونا، تکلیف اٹھانا، یہ سب کام کیا ہیں؟ یہ آسان بات تو نہیں ہے، لیکن جہاد کی برکات بڑی ہے۔ اسی طرح فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اس واسطے جو رب نے فرمایا ہے وہی حق ہے، اسی پر چلو، اس میں خیر اور اسی میں بھلائی ہے۔ جو انسان یہ تصور کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم جہاد کے اندر چلے گئے تو ہم مارے جائیں گے، جہاد میں نہیں جائیں گے، گھر کے اندر بیٹھیں گے تو ہماری موت نہیں آئے گی۔ میرے برادر، انسان کی ہر چیز کا موت کا وقت مقرر ہے کہ اس کی موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی۔ اگر ہم اس نیت سے نہیں جائیں گے جہاد کے اندر جائیں گے تو ہماری موت آ جائے گی، اور گھر کے اندر بیٹھیں گے تو ہماری موت نہیں آئے گی۔ اگر ہماری موت جہاد کے اندر لکھی ہوئی ہے تو ہماری موت وہیں آئے گی، اگر ہماری موت لکھی ہوئی نہیں ہے تو جہاد کے اندر بھی ہماری موت نہیں آ سکتی۔ اگر ہماری موت لکھی ہوئی ہے تو ہم چار دیواری کے اندر بیٹھیں گے تب بھی موت آئے گی، اگر کمرے کے اندر بیٹھیں گے تب بھی ہماری موت آ جائے گی، تندرست ہیں تب بھی ہماری موت آ سکتی ہے، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے۔ موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی یہ صرف اور صرف میرے اللہ کو علم ہے۔ لہذا انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے، جو میرا اللہ فرما رہے ہیں اسی پر عمل کریں گے، ہمارے لیے بہتری ہے اور اسی کے اندر فائدہ ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو بجا لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوں۔